الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اولیاء امت کے چاہنے والوں، اور سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اس رسول کی بارگاہ بے کش پناہ میں درود و پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے جنہوں نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑا ہو گیا، اور اس رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں جنہوں نے ہاتھوں کا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، اور جن کی بارگاہ میں صرف انسان ہی نہیں، جن کی بارگاہ میں صرف حور و غلمہ ہی نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کسی ملے کی بولی نہیں ہے، یہ اللہ کی بولی ہے. رب فرماتا ہے میں خود اشارہ کیا. ارے اس سے سمجھ لو کہ رب نے جب نماز کا حکم دیا تو اپنے طرف اشارہ نہ فرمایا، روزے کا حکم دیا اپنے طرف اشارہ نہ کیا، حج کا حکم دیا اپنے طرف اشارہ نہ کیا، زکوٰۃ کا حکم دیا اپنے طرف اشارہ نہ کیا، لیکن محبوب کی محبت کی بات آئی تو پہلے کسی اور کے طرف اشارہ نہ کیا، پہلے اپنے طرف اشارہ کیا. اور سنو لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، بات آ گئی ہے بتا دوں. ابھی منبر رسول پر شورۂ اعظام تشریف لائے، قرۂ اعظام تشریف لائے، قرأت سے پہلے درود، نعت شریف سے پہلے درود، تقریر سے پہلے درود، اذان سے پہلے درود، تکبیر سے پہلے درود، ہر جگہ درود و سلام پڑھتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود و سلام پڑھنے کا یہ کہیں ثبوت ہے؟ بتا دے عزیزان ملت اسلامیہ. یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے مولانا ابراہیم صاحب. ابھی مولانا وسیم صاحب کو ہم اب کھلا دیں گے. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل جود الکرم علیہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، یہ لاجواب ہو گئے. اردو کتاب لے لیں گے، جنتری لے لیں گے، گلی کوچے میں کہنے لگیں گے اے مولوی صاحب یہ بتاؤ، یہ فلاں صاحب آپ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہو، کہیں ثبوت ہے تو دکھاؤ. آپ تکبیر سے پہلے درود پڑھتے ہو، کہیں ہے تو بتاؤ. آپ نعت سے پہلے درود پڑھتے ہو، کہیں ہو تو بتاؤ. تقریر سے پہلے درود پڑھتے ہو، کہیں ہو تو بتاؤ. اے عاشقان مصطفیٰ، اے غلامان مصطفیٰ، تجھے حدیث ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تجھے اور چیز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. میں یہی جانتا ہوں، میں یہی سمجھتا ہوں اور میں یہی پڑھاتا ہوں. سنو بھولے بھائی،
والے سنی مسلمانوں، ارے رب نے نماز کا حکم دیا، وقت متعین کر دیا۔ فجر پڑھو گے تو سورج نکلنے سے پہلے، ظہر پڑھو گے تو سورج سامنا ہونے کے بعد، عصر پڑھو گے تو سورج ڈھلنے کے بعد، مغرب پڑھو گے تو سورج ڈوبنے کے بعد، عشاء پڑھو گے تو اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد۔ لیکن سنو، ہر کسی کا وقت متعین کر دیا، اور رب نے یہ اشارہ کیا کہ اے میرے بندو سنو، میری عبادت کرنی ہے تو وقت متعین ہے۔ حج کرو گے تو حج کا بھی ٹائم فکس ہے، نماز پڑھو گے تو نماز کا بھی ٹائم فکس ہے، روزہ رکھو گے تو روزے کا بھی ٹائم فکس ہے۔ لیکن سنو، محبوب کی بات آئی ہے، میرے محبوب کی بات آئی ہے، تو اس کے لیے وقت فکس نہیں کروں گا۔ جب میرے محبوب کی یاد تمہیں ستائے تب تم درود و سلام پڑھتے رہنا۔ اگر کھڑے ہو کر میرے محبوب کی یاد آ جائے تو کھڑے ہو کر پڑھ لینا، اگر بیٹھ کر یاد آ جائے تو بیٹھ کر تم درود و سلام پڑھ لینا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری اقبال صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا قاری اقبال صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب مجھے کہہ لینے دیجئے، رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی بات جب کیا تو اپنے طرف اشارہ کیا، اے میرے بندو دیکھو میں خود درود پڑھتا ہوں، اور ارشاد فرما رہا ہے تمام فرشتے پڑھ رہے ہیں، جبریل بھی درود پڑھ رہے ہیں، میکائیل بھی درود پڑھ رہے ہیں، اسرافیل بھی درود پڑھ رہے ہیں، اسرافیل بھی درود پڑھ رہے ہیں، ارے فرش والے بھی درود پڑھ رہے ہیں، عرش والے بھی درود پڑھ رہے ہیں، جنت والے بھی درود پڑھ رہے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ تمام فرشتے درود پڑھتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، اور آگے ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا اے میرے بندو تم درود و سلام پڑھنا، بلکہ خاص کر دیا میرے محبوب کی بات ہے، ایرو غیرو نتو خیرو سے نہیں فرمایا، قیمتی چیزوں سے فرمایا، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے رب انہی سے فرما رہا ہے۔ یہ انسان فرما رہا ہے، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام پڑھو۔ اب جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی وہ مچل کر درود و سلام پڑھے گا، جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو وہ منہ پھیر کر بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم رسول کے غلام ہیں، ہم مچل کر ہر جگہ یوں پڑھتے ہیں، پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سائے آنے والے۔ اللہ مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں آیا، میرے آقا کے جیسا کوئی نہیں آیا۔ آنے والے تو آئے، بہت بڑے بڑے بہادر آئے، بہت بڑے بڑے بلوان آئے، بہت بڑے بڑے طاقتور آئے، بہت بڑے بڑے دولت مند آئے، بہت بڑے بڑے عقل مند آئے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے جیسا کوئی نہیں آیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے۔ آؤ چلو چلتے ہیں آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ میرے نبی کے جیسا، میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا کیسے جب رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ آقا کی بولی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبریل قریب آؤ۔ حضرت جبریل قریب آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبریل امی تیری عمر تو بڑی لمبی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میری عمر بڑی لمبی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل یہ بتاؤ تیری عمر کتنی لمبی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر تو بڑی لمبی ہے، میں نے آدم کے زمانے کو دیکھا، ہود کے زمانے کو دیکھا، سیس کے زمانے کو دیکھا، یحییٰ کے زمانے کو دیکھا، ایوب کے زمانے کو دیکھا، ابراہیم کے زمانے کو دیکھا، اسماعیل کے زمانے کو دیکھا۔ یا رسول اللہ میں نے نبیوں رسولوں کے زمانوں کو دیکھا۔ یا رسول اللہ
اللہ میں نے مشرق کو دیکھا مغرب کو دیکھا میں نے عرش کو دیکھا فرش کو دیکھا یا رسول اللہ میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا آسمان کے گوشے گوشے کو دیکھا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبریل تیری اتنی لمبی عمر ہے تو نے سب کے دور کو دیکھا تم نے سب کے زمانے کو دیکھا یا اے جبریل یہ بتاؤ تو نے مشرق اور مغرب کو دیکھا شمال و جنوب کو دیکھا زمین کے چپے چپے کو دیکھا آسمان کے گوشے گوشے کو دیکھا جنت کو دیکھا جنت کے لالا زار کو دیکھا جنت کے باغ و بہار کو دیکھا حور و غلمہ کو دیکھا اے جبریل تو نے آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک موسیٰ کلیم اللہ تک یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا ان کے جلوے کو دیکھا اے جبریل تو نے سب کچھ دیکھا لیکن یہ بتا دو کیا میرے جیسا بھی کسی کو پایا اللہ اللہ مسلمانوں یہ کون فرما رہے ہیں نبیوں کے نبی فرما رہے ہیں رسولوں کے رسول فرما رہے ہیں مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں سارے نبیوں کے سردار فرما رہے ہیں اے جبریل یہ بتاؤ کیا تو نے میرے جیسا بھی کسی کو پایا جبریل وہ بلبل سدرا سجدۃ الملائکہ جبریل امی کھڑے ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آدم کو دیکھا سیس کو دیکھا یحییٰ کو دیکھا یونس کو دیکھا ایوب کو دیکھا ابراہیم کو دیکھا ابراہیم کو دیکھا اسماعیل کو دیکھا یونس کو دیکھا یوسف کو دیکھا عیسیٰ کو دیکھا موسیٰ کو دیکھا زمین کے چپے چپے کو دیکھا آسمان کے گوشے گوشے کو دیکھا جنوب کو دیکھا مشرق و مغرب کو دیکھا یا رسول اللہ لیکن تیرے جیسا کسی کو نہیں پایا آپ کے جیسا کسی کو نہ پایا اب یہی بولی ایک عاشق مصطفیٰ بریلی کی دھرتی پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر مسکرا کر یوں عرض کرتے چلے جاتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کر نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی کلام اعلیٰ حضرت کلام اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر عزیزان ملت اسلامیہ اب مجھے عرض کر لینے دو شاید یوں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ زمانے میں آئے بہت آنے والے نہ آیا کوئی تجھ سا آنے والے سراجم منیرہ لقب پانے والے سراجم منیرہ لقب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جو ملا یہ کہتے ہیں ماذ اللہ رب العالمین نبی مر کر مٹی میں مل گئے ماذ اللہ رب العالمین ان سے بھی میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے نادان ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ کہہ دے سبحان اللہ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ منافق جہنم کا کندہ ہے واللہ جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ کہہ دے سبحان اللہ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ منافق جہنم کا کندہ ہے واللہ جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے عزیزان ملت اسلامیہ ابھی آپ حضرات نے سنا حضرت علامہ اسلم گونڈوی صاحب نعت مصطفیٰ گنگنا رہے تھے اور نبی کے پاور کے بارے میں بتا رہے تھے اے سنی مسلمانوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت بھی ہے میں نے تو بہت ساری جماعتوں کو دیکھا ہے ہر کوئی اپنے رہبر کی تعریف کرتے ہیں ہر کوئی اپنے رہنماؤں کی تعریف کرتے ہیں لیکن ایک چلی چلا والے بھوپال دلی والے اپنے نبی کی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں اگر ان سے پوچھ لو کہ تیرا رسول کیسا ہے تیرا نبی کیسا ہے تیرا پیغمبر کیسا ہے تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ارے کیسا ہے معاذ اللہ رب العالمین میرے ہی جیسا تو ہے معاذ اللہ رب العالمین میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو میں نے دیکھا
عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے لوگوں نے پوچھا، عیسیٰ روح اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں ذرا یہ بتاؤ تیرا نبی کیسا تھے، آپ کے نبی کیسے تھے؟ تو عرض کرتے ہیں میرے نبی بڑے خوبیوں کے مالک تھے، وہ میرے عیسیٰ روح اللہ اگر کسی اندھے کے آنکھوں میں ہاتھ لگاتے تھے ان کے آنکھوں میں بینائی آ جاتی تھی، کسی بیمار کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ان کو شفا مل جاتا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ کے ماننے والوں نے کہا، موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والوں سے میں نے دیکھا کہ ان سے بھی لوگوں نے سوال کیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والوں، اے موسیٰ کلیم اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں، تیرے نبی کیسے تھے، آپ کے پیغمبر کیسے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ میرے نبی کے اندر بہت ساری خوبیاں تھی، لیکن ایک خوبی یہ تھی کہ اگر وہ اپنے عصا کو دریا میں مارتے تو راستہ بن جاتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر کوئی اپنے پیغمبر کی تعریف کرتے، لیکن آج کے زمانے میں ایک جماعت ایسی ہے، میں نے تو مولانا وسیم صاحب، میں نے تو غیر مسلم بھائیوں کو بھی سنا، ان سے بھی میں نے پوچھا کہ آپ رام جی کا کلمہ جپتے ہو، ذرا بتاؤ رام جی کے اندر بھی کوئی خوبی ہے؟ تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کھڑے ہو گئے، اپنے رام جی کی تعریف کرنے لگے۔ میں نے کہا وہ کون سی تعریف؟ کہنے لگے کہ سنو سنو، وہ یہ تعریف ہے، سبھا لگا ہوا تھا، مجمع کے اندر بھیڑ لگی ہوئی تھی، اعلان کر دیا گیا تھا کہ دھنوش کو کون توڑے گا۔ وہاں اس مجمع کے اندر، اس سبھا کے اندر بڑے سے بڑے لوگ موجود تھے، شہزادے موجود تھے، بلوان طاقتور لوگ موجود تھے، لیکن ہر کسی کو پسینہ آ رہا تھا۔ ہمارے ہندو بھائی کھڑے ہوتے، عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رام جی کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بڑھنے کے بعد ہر کسی کو پسینہ آ رہا تھا، دھنوش کو کسی نے توڑ نہ سکا، لیکن ہمارے رام جی آگے بڑھتے ہیں، چند منٹ کے اندر دھنوش کو دو ٹکڑا کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا واہ، آپ رام جی کی تعریف کرتے ہو، رام جی کا کلمہ جپتے ہو، اسی وجہ سے رام جی کی تعریف کرتے ہو، لیکن میں نے اپنے دل میں سوچا کسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک غدار قوم ایسی ہے، ایک غدار جماعت ایسی ہے کہ جس کے صدقے میں اس کو دانا ملا، جس کے صدقے میں اسے کھانا ملا، جس کے صدقے میں یہ زمین ملی، جس کے صدقے میں یہ آسمان ملا، جن کے صدقے میں چاند سورج ملا، جس کے صدقے میں انہیں ساری چیزیں، ساری کائنات ملی، وہ غدار قوم، وہ غدار جماعت یہ کہتی ہوئی پھرتی ہے۔ میں نے تو آپ کو سنا دیا کہ ہر کوئی اپنے رہبر کی تعریف کرتے ہیں، اپنے رہنماؤں کی تعریف کرتے ہیں، اپنے پیغمبروں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس غدار قوم سے میں نے جب پوچھا تو وہ اپنے رہبر کو اپنے جیسا ہی بتا رہے ہیں۔ اے سنی مسلمانوں، ذرا سنو تو صحیح، ہمارے سینے کے اندر مصطفیٰ کا عشق ہے اور ہمارا امام عشق و محبت ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب سنی مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو کیا وہ نبی عیسیٰ سے کم ہے، موسیٰ سے کم ہے، آدم سے کم ہے، ہود سے کم ہے، یحییٰ سے کم ہے؟ میرے امام عشق و محبت کھڑے ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے نبی کے غلاموں، ارے میرے مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، میرے رسول کی بات کرتے ہو، آمنہ کے لال کی بات کرتے ہو، میرے نبی تو لاجواب ہے، میرے نبی کی بات نہ کرو۔ آؤ میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر عیسیٰ روح اللہ نے کسی بیمار کو شفا عطا کیا، اپنے دست مبارک کو اس کے جسم پر پھیرا، تب اس کو جا کر شفا مل گیا، لیکن کسی نابینے کے آنکھوں میں اپنے ہاتھوں کو پھیرا، تب اس کے آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ اب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے ہاتھوں سے عصے کو دریا میں مارا، تب جا کر راستہ بن گیا۔ رام جی نے دھنوش کے دو ٹکڑے کیے، مجمع سے کھڑے ہوئے، دھنوش کے قریب گئے، دونوں ہاتھوں کو لگایا، پوری طاقت سے اٹھایا، اٹھا کر دو ٹکڑا کر دیا۔ میں نے کہا ہاں ہاں سنو سنو، لیکن میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کا کمال دیکھنا چاہتے ہو؟ میرے مصطفیٰ عرب کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، تو یہ آسمان
آسمان پہ نہ پہنچے، چاند میرے مصطفیٰ کی انگلی میں نہیں آیا، بلکہ میرے نبی نے دھرتی پر بیٹھ کر آسمان کے طرف انگلی کا اشارہ کیا تھا، چاند دو ٹکڑا ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ چاند انگلی کے اوپر نہیں آیا، انگلی چاند سے ٹچ نہیں ہوئی، میرے مصطفیٰ کے پاور کا یہ عالم ہے، اشارے کا یہ عالم ہے کہ اشارہ صرف کیا تو آسمان کا چاند دو ٹکڑا ہو گیا۔ تو اسی اشارے کو اعلیٰ حضرت نے دیکھا، بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بولی کون بولتے ہیں؟ کوئی اور نہیں بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں جس کے سینے کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت ہو، یہ وہی بولی بولتے ہیں۔ وہ اپنے نبی کو اپنے طرح نہیں کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے مسلمانوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، کیا واقعی میں سب کے لیے رحمت تھے؟ ہاں ہاں رحمت تھے، اپنے تو اپنے، غیروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت زیادہ ہو رہا ہے نا، کتنا ٹائم؟ بس 5 منٹ، 5-10 منٹ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو خاص تقریر حضرت علامہ مولانا وسیم صاحب سے کی سماعت کرنی ہے، اسی لیے میں تھوڑی دیر بس اتنا بتا دوں کہ ہمارے اور آپ کے نبی جو آئے رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ اتنا بتا دوں اس لیے کہ یہ مہینہ ابھی جو گزرا ہے میرے نبی کا مہینہ تھا، میرے مصطفیٰ کا مہینہ تھا۔ میں بتا کر کے اپنی گفتگو کو بند کرنا چاہوں گا، لیکن آؤ مسلمانوں، میرے نبی جس دور میں آئے، کیا وہ وقت بہت ہی بھیانک وقت تھا، بہت ہی خراب وقت تھا؟ ہاں ہاں مسلمانوں، ایسا وقت تھا کہ لوگ جس کا شوہر انتقال ہو جاتا تھا، بیواؤں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ عرب کی بات نہیں ہے، ہندوستان کی سرزمین پر گنگا اور جمنا کے کنارے میں جب لاشوں کو جلائی جاتی تھی تو ایک طرف چتے کو آگ لگائی جاتی تھی، دوسری طرف بیواؤں کو آگ لگائی جاتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی ہلدی، ہونٹوں کی لالی کو دکھا کر زندگی کی بھیک مانگتی رہتی تھی، تڑپتی رہتی تھی، لیکن دیا کی بھیک دینے والے کوئی نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن اے مسلمانوں، آج بھی لاشوں کو جلائی جاتی ہے، گنگا کے کنارے میں اپنی زندگی کی بھیک مانگنے والی کوئی خاتون نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ تبدیلیاں کہاں سے آئی؟ یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ کسی دنیا دار کی چوکھٹ سے یہ عورتوں کو اگر یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے تو دنیا دار کی چوکھٹ سے نہیں ملا ہے، بلکہ احمد مختار سے ملا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ایک بیوہ خاتون کو اپنے سینے سے لگا کر ان کو عزت عطا فرمایا، تو میرے مصطفیٰ کا عزت عطا کرنا تھا کہ دنیا کے سارے بیواؤں کو نئی زندگی مل گئی، وہ مقام مل گیا، اور عرب کی سرزمین میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آؤ حدیث مصطفیٰ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، جس کے گھر بچیاں پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے جب ارشاد فرمایا کہ جو اپنوں سے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو اپنوں سے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں
سے نہیں ہے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا اس مجمع کے اندر صحابہ اکرام کا مجمع تھا، ایک صحابی رسول اپنے سر کو جھکا کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے نبی کی نظر پڑتی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عاصم بن قیس آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عاصم بن قیس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں رو رہا ہوں، مجھے رو لینے دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا اے عاصم بن قیس تجھے بتانا ہوگا۔ حضرت عاصم بن قیس کھڑے ہوتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہی دونوں ہاتھ ہیں، میں نے بہت ساری بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک بچی ایسی تھی جن کی یاد آج بھی مجھے تڑپا رہی ہے، جن کی یاد آج بھی مجھے ستا رہی ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا اے عاصم بن قیس بتاؤ وہ کون سا وقت تھا، وہ کون سی بچی تھی؟ حضرت عاصم بن قیس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ملک شام جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، اور جب میری بیوی حاملہ تھی میں اپنی بیوی سے یہ کہا اے میری شریک حیات اگر اس حمل سے کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اگر کوئی بچی ہو تو مجھ کو آنے سے پہلے ہی زندہ دفن کر دینا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت عاصم بن قیس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ملک شام چلا گیا، میری بیوی کے اس حمل سے ایک بچی پیدا ہوتی ہے، لیکن میری بیوی اس بچی سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس لیے اور اس بچی کو میری ڈر کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کے یہاں رکھ دیتی ہے۔ چند دن گزرتا ہے، میں جب سفر سے واپس آتا ہوں، تجارت سے واپس آیا، میں نے پوچھا اے میری شریک حیات یہ بتاؤ کہ اس بچی کا اس حمل کا کیا معاملہ تھا؟ میری بیوی مجھ سے جھوٹ بول دیتی ہے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، حضرت عاصم بن قیس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ دن گزرنے کے بعد بہانہ بنا دیتی ہے، پھر کچھ دن گزرنے کے بعد ایک ننھی سی بچی میرے گھر میں آتی ہے، کھیلتی ہے، میری بیوی اس بچی کے قریب پہنچتی ہے، جب پہنچتی ہے میری بیوی کبھی ان کے رخسار کو بوسہ دیتی ہے، کبھی ان کے زلفوں کو سلجھاتی ہے، کبھی ان کے لبوں کو چومتی ہے، کبھی ان کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، حضرت عاصم بن قیس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی اس بچی سے محبت کر رہی ہے، میں بھی محبت کرنا شروع کر دیا، میں بھی پیار کرنا شروع کر دیا، میں بھی ان کو چومنا شروع کر دیا، میں بھی ان کو سینے سے لگانا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ مسلمانوں، جب ایک دن میری بیوی کو یقین ہو گیا کہ اب میرا شوہر اس بچی سے محبت کر رہا ہے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، حضرت عاصم بن قیس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی قریب آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے اے میرے سرتاج سنو سنو، آپ سے میں ایک راز چھپائی بیٹھی ہوں۔ حضرت عاصم بن قیس عرض کرتی ہیں اے میری بیوی بتاؤ وہ کون سی راز کی بات ہے جو اب تک تم چھپا کر بیٹھی ہو؟ حضرت عاصم بن قیس عرض کرتے ہیں کہ اے میری حضرت عاصم بن قیس کی بیوی عرض کرتی ہے کہ اے میرے سرتاج سنو، جب آپ ملک شام گئے تھے اس حمل سے وہی بچی پیدا ہوئی جس سے آپ محبت کرتے ہو، جس کی آپ پیشانی چومتے ہو، جس کو سینے سے لگاتے ہو۔ اللہ اکبر مسلمانوں، صحابہ کرام کا مجمع تھا، نبی آخر الزماں کے سامنے میں حضرت عاصم بن قیس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے سنا کہ وہ بچی جس بچی کو میں سینے سے لگاتا ہوں وہ کسی اور کی بچی نہیں ہے تو میرا دل اس وقت پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا، اور میں یہ سوچتا رہا کہ کب مجھے موقع مل جائے کہ اس بچی کو بھی میں زندہ درگور کر دوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت عاصم بن قیس روتے جا رہے ہیں، بیان فرماتے جا رہے ہیں۔ حضرت عاصم بن قیس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک رات ایسی آتی ہے سب کے سب سو رہے ہیں، ہر کوئی آرام فرما رہے ہیں، آدھی رات گزرتی ہے، میں بیدار تھا، اپنی بچی کے قریب پہنچا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، بستر سے اس بچی کو اٹھایا، بیابان کے طرف آگے بڑھتا جا رہا تھا، میری بچی کی آنکھ کھل جاتی ہے، عرض کرتی ہے ابو جان مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کیا مجھے زندہ دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ اے ابو جان بستر پہ اگر میری ماں مجھے تلاش کرے گی اور میں نہیں ملوں گی تو رو رو کر پاگل ہو جائے گی۔ حضرت عاصم بن قیس عرض کرتے
ہیں یا رسول اللہ وہ بچی تڑپتی رہی، روتی رہی، عرض کرتی رہی اے ابا حضور میری غلطیوں کو معاف فرما دو، اگر میں تجھ سے آج کے بعد کسی چیز کی فرمائش نہیں کروں گی مجھے زندگی کی بھیک دے دو۔ اللہ اللہ مسلمانوں، حضرت عاصم بن قیس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان کے بالوں کو پکڑا، گھسیٹتا ہوا بیابان میں لے جا کر پٹک دیا، اور پٹکنے کے بعد گڈھے کو کھودنا شروع کیا، گڈھا کھود رہا تھا، گرد و غبار اڑ اڑ کر میرے اوپر گر رہا تھا، وہ ننھی سی بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے جسم کو صاف کرتی تھی، انگلی کے اشارے سے عرض کرتی تھی اے ابا حضور کیا مجھے اسی گڈھے کے اندر دفن کریں گے؟ اے ابا حضور کیا اسی بیابان میں مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اے ابا حضور میری ماں جب تجھ سے پوچھے گی میری بچی کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو اس وقت کیا جواب دو گے؟ حضرت عاصم بن قیس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کی باتوں کو نہ سنتا تھا، گڈھے کو تیار کر لیا، جب گڈھا تیار ہو گیا میں انہی ہاتھوں سے اس چھوٹی سی ننھی سی کلی کو اٹھایا اور اس گڈھے میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد اوپر سے مٹی ڈال رہا تھا، میری ننھی سی بیٹی اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، تڑپتی رہی، لیکن یا رسول اللہ میں نے ان کی باتوں کو نہ سنا بلکہ ان کے اوپر مٹی ڈالتا رہا، اتنی مٹی ڈالا کہ اس کی آواز بند ہو گئی۔ اللہ اللہ مسلمانوں، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عاصم بن قیس کیا بول رہے ہو؟ حضرت عاصم بن قیس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اتنی مٹی ڈالا کہ اس ننھی سی کلی کی آواز بند ہو گئی، میں اس بیابان سے گھر کے طرف روانہ ہوا، وہاں سے آواز آتی تھی اے ابو جان مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ جب آپ نے فرمایا کہ جو اپنوں سے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہم اپنے سے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا رسول اللہ اسی بچی کی آواز میرے کانوں میں ٹکرا رہی ہے، اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، مدینے کے تاجدار نے فرمایا، سارے نبیوں کے سردار نے فرمایا اے صحابیوں سنو سنو، آج سے پہلے تم اپنی بچیوں پر ظلم کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لیکن آج سے کان کھول کر کے سن لو، خدا کا یہی پیغام ہے، جس کے گھر بچیاں پیدا ہوتی ہے اس کے گھر خدا کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حدیث مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے گھر بچیاں پیدا ہوتی ہے اس کے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ خدا کی رحمت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے بچیوں کے سروں پر اپنا شفقت والا ہاتھ پھیرا، بچیوں کو نئی زندگی مل گئی، نئی زندگی مل گئی۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا دیکھو تو صحیح، ایسے عالم میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے
آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مشرق والوں کے لیے رحمت، شمال والوں کے لیے رحمت، جنوب والوں کے لیے رحمت، جنت والوں کی جنتیوں کے لیے رحمت، فرش والوں کے لیے رحمت، آسمان والوں کے لیے رحمت، ساری کائنات سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی جو مہینہ ہم سے گزرا ہے وہ مہینہ، اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا، زمانے میں آئے بہت آنے والے، یا رسول اللہ نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ استغفر اللہ ربی من کل